السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ آیت تجوید القرآن، علم التجوید القرآن کی بیس ہے، بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ دیکھیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں اترتا قرآن پاک، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں تو سمجھ میں اترتا ہے، دل میں اترتا ہے، پھر عمل میں اترتا ہے۔ جیسے کہ مثال ہے، آپس میں بات کر رہے ہیں، تیزی تیزی سے بات کر کے ختم کر دی، آدھی بات سمجھ آئی آدھی نہیں سمجھ آئی۔ ٹھہر ٹھہر کر اچھے طریقے سے بات کی گئی تو بات پوری اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ تو اسی لیے قرآن پاک میں جو ہے وہ اس علم کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم سیکھیں گے رموز اوقاف۔ رمز ہے کی جمع ہے رموز، اور وقف کی جمع ہے اوقاف۔ رمز کا مطلب ہے اشارہ اور وقف کا مطلب ہے ٹھہرنا۔ تو رموز اوقاف کا مطلب کیا ہوا؟ ٹھہرنے کے اشارے۔ ٹھہرنے کے اشارے، جیسے کہ ٹریفک سگنل لگے ہوتے ہیں، ریڈ لائٹ، یلو لائٹ، گرین لائٹ۔ ریڈ لائٹ کیا ہمیں بتا رہی ہے؟ ریڈ لائٹ دیکھ کے خود بخود سمجھ آ رہی ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے، رک جانا ہے۔ یلو لائٹ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اب چلنے کی تیاری کرنی ہے۔ اور جو گرین لائٹ ہے وہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اب چل پڑو۔ پیچھے کتنے سارے مقاصد ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ کہ دونوں جانب سے آنے اور جانے والی جو ٹریفک ہے اس کو آسانی ہو جائے، رش نہ ڈلے، حادثات نہ ہوں، سب لوگ آسانی سے اپنی اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ اسی طرح ایک اور مثال، جب ہم بات کرتے ہیں تو بات اگر ہم بات کرتے ہوئے درمیان میں ٹھہر جاتے ہیں تو اس بات کا مطلب کوئی اور بن جاتا ہے، اگر کسی اور جگہ پہ ٹھہر جاتے ہیں تو اس بات کا مطلب کوئی اور بن جاتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، آپ کے سامنے مثال ہے، روکو مت جانے دو۔ ہم نے وقف کہاں کیا؟ روکو مت جانے دو۔ کیا سمجھ آئی؟ اس کو روکو مت جانے دو، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی بات کو ہم اس طرح کہیں، روکو مت جانے دو، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کو روک لو، جانے نہ دو۔ بات ایک ہی ہے، دونوں باتوں میں ایک ہی فکرہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن وقف، اس کا جو وقف کی جگہ ہے، وقف کا مقام ہے، اس نے اس بات کا مطلب بدل دیا۔ پہلی بات کا مطلب تھا اس کو روکو مت جانے دو، روکو نہیں، بالکل بھی جانے دو۔ اور دوسری جو وقف کا مقام تھا، اس نے کیا بدل دیا کہ اس کو روک لو، جانے نہ دو۔ تو اسی طرح قرآن پاک کی آیات ہیں۔ ہم عربی دان نہیں ہیں، اردو دان ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ کہ کہاں پہ بات مکمل ہو گئی ہے آیت میں، اور کہاں ابھی آگے جاری ہے، اور کہاں جو ہے بالکل فل سٹاپ ہی لگا دینا ہے، وہاں پہ رک ہی جانا ہے، تاکہ بات کا مطلب بدل نہ جائے، آیت کا مطلب بدل نہ جائے۔ تو اس لیے علماء نے ہماری آسانی کے لیے رموز اوقاف کا علم ایجاد کیا، اور ہماری آسانی کے لیے قرآن پاک میں وہ رمز لگا دی گئیں۔ اب ہم نے صرف سیکھنا یہ ہے کہ ہر رمز جو ہے وہ ہمیں کہہ کیا رہی ہے، ہمارا اتنا کام ہے۔ اور جب ہمیں قرآن پاک
ترجمے کے ساتھ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اگلا سٹیپ قرآن پاک کی پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا۔ دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا، اور پھر تیسرا سٹیپ ہے اس کا ترجمہ سیکھنا۔ تو جب ہم ترجمہ سیکھیں گے پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس علم کی کیا اہمیت ہے، علم رموز اوقاف کی کیا اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کسی حرف کی حرکات کو تبدیل کر کے ساکن کرنا۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس متحرک حرف کو ساکن کرنے کے بعد سانس توڑ کر ٹھہرنے کا نام وقف ہے۔ نمبر 2 ہے وقف ہمیشہ رسم الخط کے تابع ہوتا ہے، یعنی کہ جیسی حرکت آئے گی اس کے تابع ہوگا۔ یہ علم ہم سیکھیں گے، یعنی آیت کے آخری حرف اگر پہلے ہی ساکن ہے تو وقف اس کے مطابق ہوگا، زبر ہے تو اس کے مطابق ہوگا، 2 زبر ہے تو اس کے مطابق ہوگا۔ اس کی مثالیں ہم سیکھیں گے۔ بقول علامہ جزری وقف کا سیکھنا اور جاننا ضروری اور واجب ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ معنی تبدیل ہو کر بجائے ثواب کے گناہ اور بجائے ہدایت کے گمراہی کا سبب بن جائے گا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ علامات وقف ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں سیکھیں گے۔ تو یہاں پہ ہم وقف کرنے کا جو ہے چارٹ آپ کے سامنے دیکھیں، آسان سا چارٹ ہے کہ وقف کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب لفظ ہوا تو اس کو اور آگے جو ہے وہ وقف آ جائے تو ہم اس کو پڑھیں گے ہو، واو کو ساکن کر دیں گے، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ اسی طرح لفظ ہے فی، تو وقف کی حالت میں اس کو پڑھیں گے فی، ٹھیک ہے، اس کا ہا ساکن کر دیں گے۔ اور اسی طرح اگر لفظ ہے وَيُمِيتُ تو اس کی آخری حرف کو ساکن کریں گے، کیسے پڑھیں گے؟ وَيُمِيت، وقف کی حالت میں کیا کریں گے؟ اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ اسی طرح اگر ایسی حالت ہے، لفظ دیکھیں آپ کے سامنے ہے رقیباً، تو وقف کی حالت میں اس کو پڑھیں گے رقیبا، یعنی کہ 2 زبر کو 1 زبر میں تبدیل کر دیں گے، ساتھ الف اسی طرح رہے گا، یعنی کہ الف مدہ بن جائے گا۔ اور رقیباً تھا، اس کو رقیبا۔ اور اگلی چیز جو ہے وہ گولتا آ جائے تو وقف کی حالت میں اس گولتا کو ہا میں تبدیل کر دیں گے۔ آلہتن، لفظ تھا آلہتن، اس کو ہم پڑھیں گے آلہہ، آلہہ، گولتا کو ہا میں بھی تبدیل کر دیں گے اور اس کے اوپر جزم بھی لگا دیں گے۔ جیسے کہ خاویتن، اس کو پڑھیں گے خاویہ، ظالمتن، اس کو پڑھیں گے ظالمہ۔ اور اگر آخری لفظ کے نیچے 2 زیر آ جائیں تو دیکھیں اس کو کیا پڑھیں گے، اس کا بھی آخری حرف کے نیچے 2 زیر آ جائیں تو اس کو وقف کی حالت میں اس کے آخری حرف کو جزم لگا دیں گے۔ جیسے کہ لفظ ہے شکورن، اس کو پڑھیں گے شکور، شکور۔ اور اس کے بعد دیکھیں لفظ تھا برقن، حروف قلقلہ میں سے قاف ہے، اور اس کو ہم نے
جو ہے وقف کرنا ہے تو اس کے اوپر ہم نے جزم لگانی ہے، تو یہ جزم کی حالت میں پھر اس کا قلقلہ بھی بنے گا. برقن، برق، برق. اسی طرح اگر یہ والی حالت ہو کہ لفظ کے اینڈ آخری حرف پہ دو زبر ہوں اور ساتھ چھوٹی یا ہو، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ جیسے کہ لفظ ہے سون، تو اس کو پڑھیں گے آخری جو حرف ہے یعنی کہ واؤ کو کے اوپر کھڑی زبر لگا دیں گے اور یا اسی طرح رہے گی. اس کو پڑھیں گے سون کو پڑھیں گے سوا، سوا. اسی طرح اگر اس طرح ہے دو زبر اور یا، جیسے کہ لفظ ہے آپ کے سامنے مسمن، مسمن، تو اس کو پڑھیں گے مسمى، مسمى. اسی طرح اگر لفظ ہے ایایا، ایایا، اس کو پڑھیں گے ایائی، یا کو ساکن کر دیں گے. اور اگر ہے لفظ ہن، ہن، تو اس کو وقف کی حالت میں پڑھیں گے ہن، یعنی کہ شد اسی طرح رہے گی لیکن جو اس کا زبر تھا وہ جزم کی حالت میں تبدیل ہو جائے گا. ایک اور چیز کہ جب ہم لفظ کے آخر میں دو حمزہ کے اوپر دو زبر آ جائیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے نداءً، تو اب وقف کی حالت میں کیا کریں گے؟ اس کو نداء، حمزہ پر کھڑی زبر لگا دیں گے نداء. اسی طرح دعاءً، اس کو کیا پڑھیں گے وقف کی حالت میں؟ دعاء.